یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بچوں کو، اپنے بیٹوں کو، جن کی تعداد جو ہے 11 تھی، ان کو مصر بھیج رہے ہیں. اور غلہ، چونکہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو بھی بہرحال ایک سٹوری بیک گراؤنڈ میں چلی تھی کہ ان کو کنویں میں پھینک دیا گیا، انہیں مارنے کی کوشش کی گئی، یوسف علیہ السلام کو اٹھا کے مصر میں کسی نے بھیج دیا، وہاں رہے، جیل گئے، باقی سب ہوا. پھر ایک وقت آیا، اللہ رب العزت نے ان کو عزیز مصر کے جگہ اپوائنٹ کر دیا کہ وہ خزائن الارض، ٹھیک ہے، کہ زمین کی جتنی معدنیات نکلتے ہیں، ریسورس، آج کل اس کی کئی منسٹریاں ہوتی ہیں، اس زمانے ایک ہی منسٹری تھی، وہ خزائن الارض، زمین سے جو نکلتا ہے اس کے ان کو اپوائنٹ کر دیا گیا. اب ہوا یہ کہ اناج کی کمی ہو گئی، تو ان کے گھر والے جو کنعان میں رہتے تھے، فلسطین میں رہتے تھے، وہ بھی مصر آئے کہ مصر میں اناج فری بٹ رہا ہے، اور مصر کی حکومت وہاں تک تھی، فلسطین تک. اب آئے تو یوسف علیہ السلام نے سب کو پہچان لیا نا، چونکہ آپ تو چھوٹے تھے تب، ان سب کو پہچان لیا. اچھا، تو 10 بھائی آئے تھے. اب انہوں نے کہا میرا ایک بھائی زندہ ہے، اس کو بھی انہوں نے مار دیا. تو کہا تمہارا اور کوئی بھائی ہے؟ تو کہا ایک ہے. تو کہا اس کو بھی لاؤ تو اناج ملے گا. اب وہ 11 بھائی مل کر آ رہے ہیں، جو کہ 2 بیویوں کی اولاد یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی. پہلی بیوی سے 10، دوسری بیوی سے 2، بنیامین، اور یوسف علیہ السلام سیکنڈ وائف سے تھے، چھوٹے تھے عمر میں. کہا لے کے آؤ اس کو بھی. تو اب یہ جو ہے آنے لگے تو یعقوب علیہ السلام نے کہا دیکھو میرے بچوں، ایک ساتھ مت داخل ہونا ہے ایک گیٹ سے، ٹھیک ہے. تو وہ فرماتے اور کہتے ہیں وقال یا بنیا، اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا، 11 جو جا رہے تھے، اے میرے پیارے بچوں، لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ، کیا میرے بچوں ایک دروازے میں سے داخل مت ہونا، متفرق دروازوں میں سے، الگ الگ دروازوں میں سے داخل ہونا. کیوں؟ کہیں ایسا نہ ہو جب تم ایک ساتھ، خوبصورت تھے وہ دیکھنے دکھانے میں، لہیم شہیم تھے، مضبوط تھے، نبی کی اولاد میں سے تھے، ٹھیک، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ دیکھ کر نظر بد لگا دیں، بری نظر لگا دیں. تو کہا متفرق، الگ الگ دروازوں میں سے داخل ہونا. وما اغنی عنکم من اللہ شیء، اور یاد رکھنا اللہ کی طرف سے اگر کوئی بات ہوں گی تو میں اس میں کوئی تبدیلی نہیں لا سکتا ہوں. دیکھیے، ایک تو کہہ رہے ہیں احتیاط کرنا، الگ الگ دروازوں میں سے جانا، اس کے بعد بھی اگر کچھ برا ہونا ہو تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، وہ اللہ کی طرف سے ہوگا. تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہوگا تو پھر تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. ان الحکم الا للہ، اس لیے کہ حکم تو اللہ کی طرف سے ہے تمام چیزوں کا. پھر فرماتے ہیں علیہ توکلت، اور ہمیں چاہیے اسی پہ ہم توکل کریں. وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور تمام بھروسہ کرنے والوں کو، توکل کرنے والوں کو اللہ پر ہی توکل کرنا چاہیے. تو یہاں یعقوب علیہ السلام تدبیر دے رہے ہیں. دیکھو، فرسٹ میجر کیا لینا ہے؟ سیفٹی میجر، ساتھ مت جاؤ، الگ الگ جاؤ. لیکن الگ الگ جانے کے بعد بھی تقدیر میں جو لکھا ہے وہ ہم نہیں بدل سکتے بچوں. اگر لگنا ہے، نظر ہونا ہے برا، تو تم الگ جاؤ یا ایک ساتھ جاؤں گی. اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلی، ہم جو احتیاط انسانی لیول پہ کر سکتے ضرور کریں، اس کے بعد جو ہونا ہے وہ تقدیر. ایک جگہ آئل گرا ہوا ہے، لوگ گر سکتے اس سے، تو انسانی میجرز کیا ہے؟ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس سے مٹی ڈال سکتے ہیں. ریت مت ڈالیے ورنہ ریت سے گاڑی اور اسکیڈ ہو جائیں کسی کی. یہ آدمی مٹی ڈالی، مٹی جذب کر لیں گی، جگہ پہ بیٹھ جائیں گی، اس کو کھینچ کے ہٹا دیجیے. سمجھ رہے آپ؟ یہ ہمارا ہے. اس کے بعد بھی جس کو گرنا ہوگا وہ گریں گا. لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے ارے جس کو گرنا ہوگا وہی گریں گا، باقی نہیں گریں. نہیں، انسانی کوشش کر لیجئے، پھر اللہ پر توکل، یہ معنی ہے. تو یعقوب علیہ السلام نبی تھے اور آپ سکھا رہے عقیدہ کہ دیکھو بیٹے، تدبیر کر لو، دنیاوی اعتبار سے ایک دروازے سے مت جاؤ، نظر بد لگ سکتی ہے. اب کوئی کہہ سکتا ہے اس میں نظر بد کا کہاں پورے مسئلے میں آیا؟ آیت میں کہیں بھی نہیں ہے. اب آئیے اس کی تفسیر دیکھنا پڑیں گے ہم کو، اور یہ بڑی اہم چیز ہے کہ ہم صحابہ کے طریقے پر، ہر چیز میں کتاب اور سنت کو اعلیٰ فہم صحابہ کے طریقے پر، اور ان کے بعد کی جو 2 خاص نسلیں، صحابہ ملا کے 3 نسلیں، سب سے خیر جو ہے صحابہ، تابعین، تابع تابعین، ان کے اقوال دیکھتے ہیں. اس تعلق سے علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں، تفسیر ابن کثیر کے اندر وہ کہتے ہیں اور فرماتے ہیں، ابن عباس اور محمد بن کعب، ابن عباس رضی اللہ عنہ تو یہ تو صحابی ہو گئے جن کی تفسیر پتھر کی لکیر ہے ایک طرح سے. ان کے بعد محمد بن کعب، یہ تابعین میں سے جو کہ بہت مضبوط جو ہے تفسیر کرنے والے لوگوں میں سے محمد بن کعب. مجاہد جو کہ ان کے شاگرد خاص ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ کے، جنہوں نے ان کی تفسیر کو جمع بھی کیا تفسیر مجاہدی کے نام سے، ٹھیک، جو کہ 4 جلدوں میں الحمدللہ اردو زبان میں چھپ بھی چکی ہے. بہرحال تو مجاہد، ضحک، ٹھیک، اسی طرح جو ہے قتادہ، سدی، یہ وہ نام ہیں تابعین کے جو تفسیر میں ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ نام آپ کبھی نہ سنیں. قتادہ نے کہا، ضحاک فرماتے ہیں، سدی کا قول، یہ وہ ہے جو کبار تابعین میں بالخصوص تفسیر میں ماہر رکھتے ہیں. ایک صحابی اور باقی تابعین رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں. اور کچھ لوگ مطلب جو رضی اللہ عنہ صحابہ بھی ہے اور جو ہے رحمہ اللہ مطلب جو تابعین میں سے، انہوں نے کہا کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو نظر لگنے کی خوف زدہ ہوئے تھے
کیونکہ وہ بیٹے خوبصورت، خوش نظر اور خوش منظر تھے، مطلب دیکھنے میں اچھے تھے، نظر میں اچھے بھرتے تھے، اس طرح سے وہ لکھ رہے ہیں، مطلب خوبصورت تھے۔ لہٰذا یعقوب علیہ السلام اس بات سے ڈرے کہ کہیں لوگ ان کے بیٹوں کو نظر بد کے ذریعے نقصان نہ پہنچائے، کیونکہ نظر لگنا حق ہے جو کہ کسی ماہر گھڑ سوار کو اپنے گھوڑے پر سے گرا سکتی ہے۔ ماہر گھڑ سوار گھوڑے پہ جا رہا ہے اور آپ نے نظر لگا دی اس کو، ارے کیا چلا رہا ہو، اور وہ گر سکتا ہے۔ ماہر ہے حالانکہ، لیکن کوئی فائدہ نہیں دیں گے اس کی مہارت بھی، کیونکہ نظر لگا دی آپ نے اس کو، سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ گر سکتا ہے۔ تو قرآن سے پتہ چلا، اس کی تفسیر اقوال صحابہ اور تابعین سے پتہ چلا نظر کا لگنا حق۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے۔